أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا غير ممنون. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے. ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں، افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے. لہٰذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کو جاری رکھیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حق جل جلالہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک تیرے لیے اجر بے پایا ہے کہ تو ان دیوانوں کی بدزبانی پر صبر کرتا اور حلم و کرم سے پیش آتا ہے. مجنون تو چلتی ہوا سے الجھا کرتے ہیں، تیرا سا حلم و صبر کوئی تمام عالم کے عقلاء میں تو بتا دے. یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے در اضافے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا. اسی طرح ان مسلمانوں نے آگے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو ان کو مسلمان کرنے کا اور ان کی نیکیوں کا ثواب ان مسلمانوں کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے ساتھ ملا کر اضافے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا. اسی طرح قیامت تک سلسلہ در سلسلہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور نیک اعمال کرتے جائیں گے، سب کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب بے انتہا اضافے کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا. اسی طرح کا مضمون علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض القدیر کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 5789 پر امام مقریضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ہدایت کی دعوت دینے والوں اور دین میں اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا
تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، حلم اور عفو درگزر کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی کرنے والوں کے عمل پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کرتے اور ان سے درگزر فرماتے، حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اختصار کے ساتھ اس کی 4 مثالیں ملاحظہ ہوں۔ 1، لبید بن اعصم یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اس کے بارے میں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اسے کوئی سزا نہ دی۔ 2، یہودی عورت زینب نے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا تو اپنی ذات کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا، البتہ جب اس زہر کے اثر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے تو اس عورت پر شرعی سزا نافذ فرمائی۔ 3، غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غالب آ جانے کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ 4، کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ نہ کیا تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکر کے محاصرہ میں مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا، تو رسول کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ مختصر یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں صبر، حلم اور عفو درگزر کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں شمار کیا جائے تو ایک انتہائی ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔